امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ یزیدی سپاہیوں نے آپ کے جسم پر موجود تمام چیزیں لوٹ لی اور امام کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا زلجنہ زخمی حالت میں دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف آیا۔ بیویاں زلجنہ کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ امام شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج سرخ کفن پہنے اپنے قبر میں ڈوب رہا تھا۔ پھر یزیدی سپاہی خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ سپاہیوں نے گھرانے رسول کی عورتوں کے سروں سے چادریں تک چھین لی۔ سپاہی خیموں کو لوٹنے لگے اور پھر انہیں آگ لگا دی گئی۔ ایسے میں خواتین اور بچے جان بچانے کی غرض سے صحرا کی طرف بھاگنے لگے۔ اب اس قافلے کی ذمہ داری امام علی کی بیٹی اور امام حسین کی بہن حضرت زینب پر تھا، لہذا زینب سلام اللہ علیہ ایسے حالات میں بچوں، بیواؤں اور امام سجاد کو سنبھالتی۔ اس وقت قافلہ حسینی کے تمام مرد شہید ہو چکے تھے اور صرف امام حسین کے بیٹے امام سجاد یعنی زین العابدین موجود تھے، جو شدید بخار میں مبتلا تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کی بھی صلاحیت باقی نہ رہی تھی، جبکہ اہل بیت کی خواتین میں امام علی کی 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم، امام حسین کی 3 بیٹیاں سکینہ، فاطمہ اور رقیہ، آپ کی زوجہ رباب اور آل حسین کی کچھ کنیزیں موجود تھیں۔ امام زین العابدین نے یہ بیان دیا کہ اللہ کی قسم ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری نظر میں میری پھوپھی زینب اور میری بہنوں پر پڑے اور میرے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ ظلم و جبر کی انتہا یہ تھی کہ امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ تک کو نہ چھوڑا گیا۔ روایت ہے کہ جب معصوم سکینہ خیمے سے باہر آئی تو اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور بے چین تھی اور خوب شور مچا رہی تھی۔ جب شمر نے سکینہ کے کانوں میں چمکتے ہوئے موتیوں والی بالیاں دیکھی تو اس نے بے دردی سے انہیں نوچ لیا، جس سے معصوم بچے کے کانوں سے خون بہنے لگے اور آخرکار پھوپھی زینب نے سکینہ کے کپڑوں پر لگی آگ کو بجھایا۔ 11 محرم کے دن ابن سعد ملعون نے یزیدی سپاہیوں کی لاشوں کو دفنایا، جبکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسم مبارک کو صحرا میں بنا کفن و دفن کے یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر خواتین اہل بیت کو زنجیروں اور رسیوں میں اسیر کیا گیا اور قجاوہ اونٹ پر سوار کر کے انہیں کوفہ کی جانب لایا گیا۔ عمر بن سعد کے حکم سے اسیروں کو جان بوجھ کر اس جگہ سے گزارا گیا جہاں امام حسین اور آپ کے اصحاب کی کٹی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی۔ جب بی بی زینب کی نظر امام کی لاش پر پڑی تو روتے ہوئے بلند آواز سے بولی، یا محمد یہ وہی حسین ہے جو آسمان کے نیچے پڑا ہے، خاک و خون میں لت پت ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یا محمد تیری بیٹیوں کو اسیر بنایا گیا ہے۔ 12 محرم کے دن اسیران کربلا کا یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ مسلم بن جساس بیان کرتے ہیں کہ 12 محرم کی صبح میں وہاں موجود تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف سے شور غل کی آوازیں آنے لگی۔ میں دوڑتا ہوا دارالعمارہ پہنچا جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد فاطمہ سوار تھے۔ ان میں کچھ بچے اور عورتیں تھیں۔ عورتوں کے ہاتھ پاؤں اور گردنوں میں زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ ایک اونٹ پر امام حسین کے بیٹے امام سجاد سوار تھے، جن کے بدن میں خون جاری تھا۔ ان کی حالت بیماری اور کمزوری کی وجہ سے انتہائی دردناک تھی۔ آل محمد کی یہ خستہ حالی دیکھ کر کوفہ کے لوگ صدقہ کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکنے لگے، لیکن حضرت ام کلثوم اور بچے یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ پھینک دیتے کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ آل محمد کی یہ حالت دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگے۔ اچانک دوسری طرف سے شور و غل کی آوازیں بلند ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ شہدائے کربلا کے سر لائے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے آگے امام حسین کا سر تھا، جو بدر کامل کی طرح چمکدار اور نورانی تھا۔ اسیران کربلا کو جب دربار ابن زیاد میں لایا گیا تو امام حسین کے سر کو ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ بدبخت امام کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر ایک صحابی کے سینے میں آگ لگ گئی اور وہ ابن زیاد کو بد دعا دے کر دربار ابن زیاد سے باہر نکل گئے۔ حضرت زینب حقیر لباس میں ملبوس خواتین اور کنیزوں کے ساتھ تھی اور دربار کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر ابن زیاد نے پوچھا، یہ جو عورت کونے میں موجود ہے یہ کون ہے؟ اس پر ایک کنیز نے جواب دیا کہ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا۔ حضرت زینب اس سے مخاطب ہوئی اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوگی اور بد کردار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔
ابن زیاد نے کہا کہ دیکھ لیا اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ زینب بولی اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ نے قتل ہونا قرار دیا تھا اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنے ابدی منزل کی جانب چلے گئے۔ ابن زیاد بولا اللہ نے تمہارے نافرمان بھائی حسین اور اس کے خاندان اور سرکش لشکر کو مار کر میرے دل کو سکون بخشا ہے۔ زینب نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، تم نے ہمارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھاڑا، اگر یہ کام تمہاری دلی تسکین کا باعث ہو تو تم نے شفا کو پایا۔ اس توہین پر ابن زیاد نے کہا یہ بھی اپنے باپ کی طرح ماہر خطیب ہے۔ ان اسیروں کو کچھ دن کوفہ میں ٹھہرایا گیا اور پھر اموی سلطنت کے دارالحکومت دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں یزید بن معاویہ فتح کا جشن منا رہا تھا اور بے صبری سے ان اسیروں کے انتظار میں تھا۔ کوفہ سے دمشق ایک لمبا سفر تھا جس میں اسیران آل محمد کی گردنوں میں بکریوں کی طرح رسیاں باندھ کر چلایا گیا۔ لمبی لمبی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب رات ہوتی تو قافلے کو کھلے صحرا میں ٹھہرایا جاتا اور صبح ہوتے ہی پھر اسیروں کا یہ قافلہ دمشق کے راستے چل پڑتا۔ کوفہ سے شام تک کے سفر میں اسیروں پر کیا کیا مصائب ڈھائے گئے اور اس کاروان کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان مصائب کو تحریر کیا جائے تو صفحے کی صفحے بھر جائیں گی، لیکن ظلم و بربریت کی یہ داستان ختم نہ ہوگی۔ اس طویل سفر میں تقریباً 40 مقامات پر پڑاؤ ڈالا گیا اور یہ قافلہ 50 یا 55 دنوں کے بعد دمشق پہنچا۔ اسیروں کو بازار میں گزار کر دربار یزید میں لایا گیا تو امام حسین کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ دربار یزید میں ایک بڑی محفل منعقد کروائی گئی تھی جس میں شامل لوگ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یزید اس موقع پر اسیران اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا، لہذا اس ملعون نے اپنی چھڑی کو امام علی مقام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مارتے ہوئے بولا ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے، اے کاش آج بدر میں قتل ہونے والے میرا باوا اجداد زندہ ہوتے اور ہاشمیوں کی فریاد اور گریہ گزاری کو دیکھتے تو وہ خوشی سے مجھے مبارکباد دیتے کہ میں نے بدر میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی زینب کھڑی ہوئی اور یزید سے مخاطب ہو کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تم نے آل محمد کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ آج تم اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بلا دیا ہے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ جی بھر کر گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اے تلقا کے بیٹے، تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، اب تیرے دن صرف گنتی کے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت زینب نے ایک طویل خطبہ دیا اور یزید اور اس کے درباری خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ خطبہ نہایت ہی فصیح و بلیغ تھا، گویا اس خطبے میں امام علی کی بلند آواز اور جرأت و بہادری کی روح موجود تھی۔ خطبے کے ختم ہونے تک یزید پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس خطبے نے یزید کی سلطنت اور امارت کی بنیادیں ہلا دی اور خود اس کے دربار میں موجود اہل شام اس کے خلاف ہو گئے۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ ہی تھا جس نے بعد میں مختار ثقفی اور توابین کا انقلاب لایا۔ بہرحال کچھ دن یزیدیوں نے اسیران کربلا کو دمشق میں ٹھہرائے رکھا اور پھر ان خواتین کو سواریوں پر سوار کر کے مدینہ پہنچا دیا گیا۔ شہادت حسین کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے اور انسان اپنی خودداری اور ظرف کو ظالم کے سامنے روندنے کے لیے نہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں نے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان سچائی کی جو لکیر کھینچی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو ظالم، باطل اور جابر حکومتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔